अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। उम्मीद है आप खैरियत की बेहतरीन हालत में होंगे। सामीन, आज के इस व्लॉग का आगाज करते हैं दो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स के साथ, जिससे आपको अंदाजा होगा कि लोग इमरान खान साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं। इमरान खान की तस्वीर नजर आ जाए, लोगों की ईद हो जाती है। और दूसरा जो क्लिप है वो उससे भी छोटा है, उससे आपको अंदाजा होगा कि जेल भी इमरान खान की सादा लोही पर पर्दा नहीं डाल सकी। ये जेल भी इमरान खान को अय्यार, मक्कार, अक्लमंद नहीं बना सकी। वो पहले भी सादा लौह था, पहले भी लोगों से मोहब्बत करता था, अब भी लोगों से मोहब्बत करता है। पहला जनाब जो वीडियो क्लिप में आपको दिखाने लगा हूं, ये इटली का है। पहली बात तो ये कि ये न्यूयॉर्क का नहीं है। न्यूयॉर्क के इसी ऐसे ट्रकों वाले जनाब क्लिप्स दिखाना बहुत ममनू है। पाकिस्तान में रहते हुए तो सवाल ही पैदा नहीं होते, और दूसरा वो हैं भी बहुत ज्यादा खतरनाक। जो समझने वाले हैं समझ गए होंगे। अच्छा, ये जनाब इटली का है। एक फैमिली ने जनाब, कुछ लोगों ने, दोस्तों ने इसको फिल्माया है। वो जा रहे थे मेन शाहराह पर, और वहां पर इमरान खान साहब की तस्वीर लगा। ये जनाब ट्रॉलर पर ये जनाब मंजर नजर आया, जैसे पाकिस्तान में जनाब अताउल्लाह ईसा खेलवी के जनाब वो तस्वीरें नजर आ रही होती हैं। यहां भी यही सूरत हाल थी। लेकिन रिसेंटली लंदन में जनाब अताउल्लाह ईसा खेलवी ने भी बात की। उसने कहा जी, मुझे कोई अपनी तस्वीर लगा हुआ कोई ट्रक नजर आ जाए जिसके पीछे मेरी तस्वीर हो, तो मैं उस ड्राइवर के गले मिलता हूं। लेकिन इस ड्राइवर को लोग क्या सलाम पेश कर रहे हैं, क्या मोहब्बत पेश कर रहे हैं, और इमरान खान साहब को किस लफ्जों में, यानी पंजाबी के अल्फाज हैं, किन अंदाज में याद कर रहे हैं, जरा सुने। आया इमरान खान इटली दे विच ट्राले वाले दे जनाब जी, वेखो चेक करो जनाब जी। इटली दी जनाब जी ऑटोवे मोटरवे जनाब जी, चेक कर लो इमरान खान की फोटो ट्राले दे। आयो लीडरा, आयो मुर्शिदा, तेरे रोले इमरान खान, तेरे रोले आए। अल्लाह सलामत करे तेनू ट्राले वालिया, सवेरे सवेरे मुर्शिद दे दर्शन करा छड़े नहीं हैं। आ चेक कर लो जनाब जी ट्राले वाला, ठीक है जी। दूसरा क्लिप है जनाब शेख रशीद और इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से। इमरान खान साहब से मुलाकात हुई शेख रशीद की जेल में, और इस वजह से हुई कि वहां पर फर्द जुर्म आयद करनी थी, और 100 के 100 मुलजमों का वहां आना जरूरी था, तभी फर्द जुर्म आयद हो सकती थी। तो जनाब जो हुकूमत है वो 100 के 100 लोगों को जनाब वहां लेकर आई, और उनमें से 70-75 से लोगों से इमरान खान साहब की मुलाकात भी, बाकी लोगों से मुलाकात नहीं हो सकी। अच्छा, उनमें ऐसे देखना, सलाम करना या इस हद तक था। तो शेख रशीद साहब ने जब बाहर आकर कहा, उन्होंने कहा जी, इमरान खान ने मुझे गले लगाया है और मुझे प्यार दिया है। अच्छा, उस पर मैं थोड़ा सा ऐसे हैरान था कि क्या यार, इसको तो टिकट ही नहीं मिला था शेख रशीद साहब को। इमरान खान साहब ने कहा था उसको टिकट नहीं देना, और नहीं दिया था। और जब नहीं दिया था, जो लोग 1,55,000 वोट लेता था, फिर उसने 4500 वोट लिए थे जनाब, आपको याद है। तो ये जनाब क्या हुआ, इमरान खान साहब पर क्या मतलब साइड तब्दील कर ली, सोच तब्दील हो गई, या क्या हो गई? लेकिन अब उसकी वजाहत जनाब ये एक वीडियो से सामने आई है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा बता रही हैं कि वो गले लगने की वजह क्या थी, आप जरा सुने। शेख रशीद साहब भी मिले, जो कि उन्होंने खान साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे गले लगाएं, फिर जिंदगी पता नहीं मौका मिले ही ना मिले। तो शेख रशीद साहब भी मिले, जो कि उन्होंने खान साहब से रिक्वेस्ट की कि मुझे गले लगाएं, फिर जिंदगी पता नहीं मौका मिले ही ना मिले। तो हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, घूम फिर कर उसी औकात में आ जाते हैं। खान साहब भी कमाल का आदमी, उसे पता है कि ये क्या है, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे रिक्वेस्ट की गई, और इस अंदाज में शेख, आपको पता है शेख मुंह भी बना लेता है, और जनाब आंखों में आंसू भी ले आता है, अदाकारी तो खूब करता है। उसने कहा जिंदगी का पता नहीं है जनाब, एक मरतबा गले लगा लें, फिर पता नहीं मैं मर जाऊं, पता नहीं क्या हो जाए। तो खान साहब मुस्कुरा दिए, वो उसके चरखे खाने पर भी मुस्कुराते हैं, फिर मुस्कुरा दिए। उनका अच्छा भाई तेरी ख्वाहिश है तो आजा मुलाकात कर लेते हैं। अगली बात करते हैं जनाब मोहतरमा शानदाना गुलजार साहिबा के हवाले से। वो एक बहुत ही तल्ख बात कर रही हैं। वो कह रही हैं, मोहसिन नकवी और ख्वाजा आसिफ हमें कहते हैं कि हम सब अफगानी हैं, अपने दिमाग का इलाज कराओ। वो कह रही हैं कि अपने दिमाग का इलाज कराओ, हम पाकिस्तानी हैं। वो कह रही हैं कि आप MNA बने हो औरतों के कपड़े फाड़ के, सोच कर बात किया करो। मतलब वो जवाब दे रही हैं। साफ ज़ाहिर है उसने जनाब सियालकोट से ख्वाजा आसिफ ने इलेक्शन लड़ा है, और वहां रेहाना डार के साथ क्या सलूक किया। वो कहती तुम MNA बने हो औरतों के कपड़े फाड़ के, सोच कर बात किया करो। हम आपसे पहले के पाकिस्तानी हैं और सच्चे पाकिस्तानी हैं। मेरे ख्याल में कोई ख्वाजा आसिफ से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन
خواجہ رنگ باز ہے. خواجہ رنگ باز کے حوالے سے میں آگے آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، لیکن مبارک و قوم کو جناب کے ایک اسٹیبلشمنٹ کے اور ترجمان جناب سامنے آ گئے. پہلے آلریڈی محسن نقوی صاحب تھے، وہ جناب عمل کرتے ہیں، وہ جناب عملی طور پر ترجمان ہے. دوسرا فیصل ووڈا صاحب، وہ لفاظی گولہ باری لفظوں کی جناب ان کے ذریعے کی جاتی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کو جب ضرورت ہو بقدر ضرورت SOS بلایا جاتا ہے، اور وہ جناب اب جناب یہ خود بخود سامنے آئے. شاہد افریدی صاحب ایک پلیئر ہے، تیرا کیا کام سیاست سے، تو سیاست کی طرف نہیں آ رہا، لیکن اس کا جناب جو گفتگو ہے سنیں، ٹویٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ISPR کے پریس ریلیز کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے خلاف فرد جرم عائد کر کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس سے کارروائی موجودہ قیادت اور خود احتسابی کے بیانیے کو مزید تقویت حاصل ہوگی، اور اس تاثر کو زائل کیا جا سکے گا کہ طاقتور احتساب سے بالا تر ہے. جی اب بھی طاقتور احتساب سے بالا تر ہے. اب جناب اسی 9 مئی کا گھسا پٹا بیانیہ جس میں جناب وہ کہتے ہیں بڑا ظلم ہوا، کبھی معاف نہیں کیا جائے گا، اب بھی ایک چھٹانک بھر پریس کانفرنس کر دیں سارے جرم ختم ہو جاتے ہیں. تم جناب مراد سعید کو تو کہتے ہو، مراد راس کو کیوں نہیں دیتے؟ مراد سعید کا جرم تو کم تھا تمہارے بقول، جو کرائیٹیریا تم نے بنایا ہے. مراد راس کا زیادہ تھا، اس کی تو کئی 100 ویڈیو کالز تھی، آڈیو کالز تھی، لیکن اس کو تو کیا ہے، اصل تمہارا اقتدار ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تم جو مرضی بیانیے بناتے رہو، قوم کو اس کو پتا ہے. اور شاہد افریدی نے البتہ جناب، شاہد افریدی کا سب سے بڑا جرم وہ عمران خان صاحب کی اس وقت مخالفت کر رہا ہے جب عمران خان جیل میں ہے. ایک طرف اسے اپنا محسن کہتا ہے، اور پھر ساتھ اس نے چھری بھی چھپائی ہوئی ہے، جہاں ملتی ہے چھری ٹھا کر کے لگا دیتا ہے. یہ جناب جنرل فیض حمید کے جناب کورٹ مارشل اور اس پر چارج شیٹ کرنے کے حوالے سے سرور باری صاحب آئے ہیں، وہ پٹن کے سربراہ ہیں. وہ کہتے ہیں لگتا ہے جنہوں نے فیض حمید پر چارج شیٹ لگائی ہے وہی جرم وہ خود بھی کر رہے ہیں، اس لیے کچھ بھی ہونے والا نہیں. میں نے خود کہا تھا کہ اس کو جو فرض کرو جو 4 جناب اس پر ایلیگیشنز ہیں کہ سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہے جناب فیض حمید، آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کی، ریاست کے تحفظ، مفاد کو نقصان پہنچایا، اختیارات سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور افراد کو ناجائز نقصان. اس کو اگر ان 5 کو 100 سے ضرب دیں تو جناب اس وقت ہو رہا ہے، لیکن اس کا احتساب کون کرے گا؟ اچھا، چونکہ سرور باری صاحب نے بات کی، ایسی بات شہباز گل صاحب نے بھی کی ہے کہ یہ صرف 26 نومبر اور معاملات سے جو ہے نا توجہ ہٹانے کے لیے اور کچھ نہیں. اب وہ کہتے ہیں جناب یہ کیس اب ختم ہو چکا ہے. وجہ کہ میاں علی اشفاق وکیل مقرر ہو گئے ہیں جناب کس کے؟ جناب جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے. تو وہ کہتے ہیں اب یہ کیس ختم ہو گیا. میاں علی اشفاق کا وکیل مقرر کیا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کیس ختم شد. اب صرف اصل معاملات سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ کیس نورا کشتی ہو رہی ہے، آنے والے دنوں میں مزید ہوگی. جی تو وجہ کہ جناب حالانکہ میاں علی اشفاق جو ہے وہ عمران ریاض صاحب کے بڑے قریبی جناب تصور ہوتے ہیں، اور عمران ریاض صاحب کہتے ہیں کہ کبھی انہوں نے ہمیں اپنا اثاثہ بنایا ہوا تھا، اور جناب اثاثے کو پھر اس طرح ضائع تو نہیں کیا جاتا. بہرحال یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اب جناب ایسا کچھ نہیں ہوگا. تھوڑا سا عمران خان صاحب کی تازہ ترین جناب گفتگو جو علیمہ خان صاحبہ سے ملاقات ہوئی اور باہر آ کے انہوں نے جناب ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی. علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں عمران خان نے کہا ہے کہ لاپتہ لوگوں کے حوالے سے میں بہت فکر مند ہوں، جیسے کوئی اطلاع ملے مجھے بتائیں. یوم شہداء کے لیے اب 13 نہیں بلکہ 15 دسمبر کا دن مقرر، اتوار کا دن مقرر کیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ نہ صرف پشاور بلکہ پاکستان اور پوری دنیا میں آپ سب نے جمع ہونا ہے، شہداء اور ان کے لواحقین کے لیے دعا کرنی ہے. چونکہ اس کال کا تعلق ریمیٹنسز اور اوورسیز پاکستانیوں سے، تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں 13 نہیں اتوار کو، اور اوورسیز پاکستانیوں کو بھی اس میں انوالو کرو، اور تاکہ ان کا میسج جو ہے نا ڈائریکٹ ان تک پہنچ سکے. کیونکہ آگے جناب جو سول ڈس اوبیڈینسی ہے وہ جناب انہی کے ذریعے ہونی ہے، اور اس کا جو ابتدائی مرحلہ ہے وہ وہیں سے جناب اس کا سٹارٹ ہونا ہے. لہٰذا اس کو اتوار کو پروگرام رکھا جائے. فواد چودھری صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں رانا ثناء اللہ صاحب ان سے جب ملے ہیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب سے، تو مولانا نے کہا کہ یار عمران خان کو رہا کر دو، نئے الیکشن کا سوچو، کیا کر رہے ہو تم، مطلب کیا حرکتیں. تو رانا ثناء اللہ نے جواب دیا عمران خان کو فرض کرو رہا کر کے الیکشن کراتے ہیں تو اس کی تو 2/3 اکثریت پکی، پھر آپ پتہ ہے عمران خان کو تلوار دے دیں گے ہمیں ذبح کر دے. مطلب ان کو بھی پتہ ہے
ایسے جکڑے ہوئے عمران خان کے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، قید یہ لگتے ہیں اور سچ بات ان کے منہ پر آ جاتی ہے، اور یہ رانا ثناء اللہ کئی مرتبہ کہہ چکا ہے۔ وہ تو جناب انہوں نے اس وقت تک الیکشن کرایا نہیں جب تک کہ قاضی نہیں آیا، اور پھر قاضی نے سارا بندوبست نہیں کر لیا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس قاضی کی جناب قضائیت کو بھی الٹ دیا عوام نے، اور 8 فروری کو ایسے باہر آئے اور خوب ووٹ دیے۔ پھر یہ 9 فروری کا جناب ایک ماسٹر مائنڈ بیٹھا ہوا ہے۔ بہرحال وہ کہتے ہیں جی ایسا ہم نہیں کر سکتے۔ فواد چودھری مزید کہتے ہیں سیاسی طور پر ہم نے اسمبلی تحلیل کی، یعنی پی ٹی آئی نے کی تھی، کہ آئین ہے، الیکشن ہو جائے گا، نہیں ہوا۔ پھر لوگوں نے احتجاج کیا یہ سوچ کر کہ اپنے لوگوں پر کوئی گولی نہیں چلائے گا، لیکن آپ نے گولی چلا دی۔ یہاں جو 2 سال میں ہوا یہ تو 14 سالوں میں ہوتا ہے۔ یہ بات ہے، اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا، کسی مارشاء اللہ میں نہیں ہوا جو اب ظلم ہو رہا ہے۔ اور آگے لوگوں کے جسے کہتے ہیں جناب دل گردے بھی ویسے بڑھ رہے ہیں، ان کی جناب استطاعت اور امیونٹی اور ان میں جناب صلاحیت بھی، وہ ہر ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا یہ جناب سلسلہ زیادہ عرصہ رہے، یہ ختم ہوگا اور بڑی جلدی ختم ہوگا۔ افکار علوی صاحب کے حوالے سے دلچسپ آپ کو انتظار ہوگا کہ وہ خبر جناب وہ بہت ہی اہم جناب۔ افکار علوی ہمارے جناب بکر کے ساؤتھ پنجاب کے جناب وہ اس وقت جناب بہت اچھے شاعر ہیں، اور انہوں نے یہ جو نظم لکھی تھی یہ بہت پہلے لکھی تھی، مثال آج کی نہیں ہے۔ یہ جو مرشد جو ان کی نظم ہے وہ ابھی بچہ تھا، آج سے 10-15 سال پہلے لکھی گئی، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کی امپلیکیشن جو ہے، امپلیکیشن اس انداز میں بھی ہوگی اور اس طریقے سے بھی اس کو جناب پسند کیا جائے گا۔ اب ان کو فکر ہوئی ہے، پہلے تو انہوں نے کہا جی کیوں لکھی، اس نے کہا یہ تو 15 سال پہلی، تو پڑھی کیوں؟ انہوں نے کہا یہ پڑھی بھی میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھی ہوئی تھی۔ اب ان سے جناب تحریر لکھوائی گئی ہے، بیان حلفی لیا گیا ہے کہ آپ ایسی شاعری نہیں کرو گے، یہ میں ایسی شاعری نہیں کروں گا جس سے قومی ادارے کی تضحیق ہو، ایسی شاعری کروں گا جس سے ملک میں امن ہو۔ اس حوالے سے جناب پورا کا پورا جو بیان حلفی ہے وہ میرے سامنے ہے۔ من کے افکار حسین، بلد ارشاد حسین، قوم پیشہ سکنہ گوجر، تحصیل منکیرہ، ضلع بکر۔ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا پتہ کا رہائشی سکونتی ہوں۔ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں آئندہ ایسا شعر یا نظم وغیرہ نشر نہیں کروں گا، لکھوں گا نہیں، نشر نہیں کروں گا، پڑھوں ابلیغ لے کر کے پڑھوں گا، نہ پڑھوں گا جس سے کسی فرقے یا قومی ادارے کی تضحیق ہو یا انتشار کا باعث بنے، بلکہ میں ایسی شاعری کروں گا جس سے ملک کا امن ہو۔ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں نے آج تک کوئی ایسا شعر نہیں کہا جس کا مقصد جو ہے کسی فرقے یا ادارے کی تضحیق ہو۔ مطلب یہ جو فوج کے حوالے سے میں نے کہا بہت پرانی اس کی مرشد نظم ہے، اور اس میں ایک شعر ہے، باقی تو زندگی کے تلخ حقائق ہیں جناب اس میں۔ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میرے کسی شعر کو لوگوں کو خاص موقع کے لیے کسی ادارے کے خلاف کوٹ کر رہے ہیں تو میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے، نہ میری کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے۔ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میرے علم و عقل کے مطابق کوئی امر منفی اور معنی نہیں ہے۔ اچھا کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، وہ جناب آگے سائڈ پہ لکھوایا گیا ہے۔ میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ میں نے اپنی تمام ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں، اگر کوئی ویڈیو میرے اکاؤنٹ میں باقی ہو تو میرے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اندازہ کریں جناب اس حد تک یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں لفظوں سے، لفظ ان کے لیے تلوار بن جاتے ہیں۔ میں ایک نظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آخر وہ کون سی شاعری تھی جو ان دوستوں کو بہت ہی گراں گزری ہے، کیا ہے ذرا سنیں۔ ایک سرے کی دی نظم سنے آگئی سے، واہ 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 واہ، اساں تیرے ویر تیرے یار فوجیا، کیا بات ہے، اساں تیرے ویر تیرے یار فوجیا، اپنا کو آپ تا نمار فوجیا، ساکوں ساڈا دیس وڈا پیارا لگدا ہے، ساکوں ساڈا دیس وڈا پیارا لگدا ہے، ایندے اتے اکھ ساکوں آرا لگدا ہے، جیویں اماں دیس اوویں آر فوجیا، اپنا کو آپ تا نمار فوجیا، بے تھوڑے رولے گاٹے پائی ودے ہیں، بے تھوڑے رولے گاٹے پائی ودے ہیں، اگے ڈھیر اپنی رسائی ودے ہیں، گھریں بیاں کندھا ناؤ سار فوجیا، اپنا کو آپ تا نمار فوجیا۔ ایوب صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اگرچہ ہماری خیبر پختونخوا میں حکومت ہے
لیکن ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. ہم ایک مقدمہ نہیں درج کرا سکتے. یہاں تو جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی بلی کو جناب موشن لگ جائیں, نون لیگ کو کوئی جناب کتی مر جائے, اس کا جناب مقدمہ جو درج کرایا جاتا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں اور مین لیڈرشپ جو عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف مقدمات کی بھرمار ہو گئی, اور ایسے گھٹیا مقدمے کے پہلے جناب پیشی پہ وہ نپٹ جاتے ہیں, ان کو کلوز کر دیا جاتا ہے. لیکن ان کو اب ان کے 12 افراد شہید ہو گئے, قتل ہو گئے, اور ڈی چوک پہ ہوئے. اب ڈی چوک پہ ان کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہو رہا. وہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے کسی ضلع میں مقدمہ درج کر دیں. تو آئی جی جن کو ڈائریکٹ چونکہ وفاق لگاتا ہے, آئی جی کو منع کر دیا گیا کہ کوئی بھی اس قسم کی ایف آئی آر درج نہیں ہوگی. اس حوالے سے عمر ایوب صاحب کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. کہ جو آپ کا آئی جی خیبر پختونخوا اختر حیات خان گنڈا پور, اس نے ہری پور کے ڈی پی او کو آرڈر کیا کہ آپ نے اسلام آباد کے آئی جی علی ناصر رضوی کے خلاف, ڈی آئی جی کے خلاف, ایس پی کے خلاف آپ نے پرچے نہیں ایف آئی آر لانچ کرنا. یہاں تک اس کی انوالومنٹ ہے فیڈرل گورنمنٹ کی جناب اسپیکر. اور کیوں؟ کیونکہ آئی جی کے پی کو اپنی نوکری پکی کرنی ہے. وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو کہیں پہ اچھی جگہ پہ ٹرانسفر آگے ملے یا ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو ایڈجسٹ کیا جائے. خواجہ آصف صاحب کو جناب عمران خان صاحب رنگ باز کہتے تھے, خواجہ رنگ باز کے نام سے یاد کیا کرتے تھے. اچھا مجھے یقین کریں اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ ان کو رنگ باز کیوں کہا جاتا ہے. اب مجھے اندازہ ہونے لگا ہے کہ اس کی بھی ایک وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے جناب کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں اور جو گفتگو کرتے ہیں وہ اس انداز کی ہوتی ہے کہ الحفیظ الامان. وہ کہتے ہیں جناب کہ تحریک انصاف نے, خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں, جن 12 افراد کی اموات کا ذکر کیا ابھی تک ان کے شناختی کارڈ, جنازے, قبریں, ورثہ کوئی سامنے نہیں آیا. شرم کی بات ہے, شرم کی بات ہے. اور ساتھ ہی جناب ایک اور بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جناب کہ پاکستان میں 12 برس ایوب خان حکومت میں رہے جو بنگلہ دیش بنانے کا ذمہ دار ہے, آج اسی کے رشتہ دار یہاں پر صوبائیت کا کارڈ کھیل رہے ہیں. اتنی ہزیمت اٹھانے کے بعد صوبائیت کا کارڈ کھیلنا پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے. کس قسم کی زہریلی اور کس طرح فیکٹ کو خراب. ایک اور انہوں نے بیان دیا کہ یہ جو گولی چلی ہے یہ تو گنڈا پور کے جناب جو گارڈ تھے انہوں نے چلائی ہے. پہلے تو گولی چلی نہیں ہے, 15 دن کہتے ہیں, 15 دن بعد انہیں خیال آیا کہ یہ جناب گولی جو چلی ہے گنڈا پور کی. اور ساتھ ہی جناب کوئی لاشیں نہیں ہے, شناختی کارڈ نہیں. شناختی کارڈ ہوتا تو پھر کہتا ہے یہ کمپیوٹرائز شناختی کارڈ نہیں. کمپیوٹرائز ہوتا تو پتہ چلتا ہے جناب کہ نہیں اس میں قومیت صحیح نہیں لکھی ہوئی. لاشوں کا کس قدر مذاق اڑایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف ہمارے جناب محسن نقوی صاحب وفاقی وزیر داخلہ کہتے ہیں حکومت انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے. اس سے بڑا شرمناک جملہ ہو نہیں سکتا. میں نہیں کہتا, محسن نقوی صاحب کو اس وقت پوری دنیا کہہ رہی ہے بچر آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ. اچھا وہ تو نگران حکومت کا کسائی تو تھا, اب تو جناب اس حکومت کا بھی کسائی جو ہے وہ محسن نقوی ہے. اور جس طرح کسائی جانوروں کو چھیلتا ہے اور جناب ان کی ہڈی بوٹی علیحدہ کر رہا ہے, اسی طریقے سے محسن نقوی کر رہا ہے. اور اس نے کیا. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ان کے شناختی کارڈ نمبر بتائیں ان کے ورثاء کو سامنے. میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں آپ ذرا دیکھیں کہ اس حوالے سے مطیع اللہ جان صاحب کیا کہہ رہے ہیں. شرمناک یہ جناب فیکٹس ہیں, ذرا ملاحظہ فرمائیں. پھر اس کے بعد ہماری کوشش تھی کہ جو ایمرجنسی ہے وہاں پہ ان کا ریکارڈ دیکھا جائے. ہم کافی حد تک کامیاب ہوئے, لیکن پوری طرح ریکارڈ تو نہیں ہمیں مل سکا, لیکن کافی حد تک جتنا ریکارڈ تک ہم دیکھ سکے اور حاصل کر سکے اس کے مطابق وہاں پہ بھی جو ہے 27 نومبر کو بلکہ 26 نومبر کی رات کو رات تک ڈیڈ باڈیز بھی آئی تھی اس ریکارڈ کے مطابق, اور گن شاٹ وونڈ کے زخمی بھی آئے تھے بڑی تعداد میں. اور اس میں گن شاٹ وونڈ کے ایسے زخمی بھی تھے جن کے نام کے آگے پی ٹی آئی ورکر بھی لکھا ہوا تھا. ہسپتال کی انتظامیہ نے باقاعدہ ان کو ورکر آئیڈینٹیفائی کیا اور پی ٹی آئی ورکر آئیڈینٹیفائی بھی کیا ہوا تھا اپنے ریکارڈ میں, اپنے کاغذات کے اندر. متی بھائی
कितनी डेड बॉडीज उस रात आई थी हॉस्पिटल उस रिकॉर्ड के मुताबिक, वटएवर वो पीटीआई लिखा हुआ था कि यानी कितनी टोटल बॉडीज उसके अंदर शो हो रही थी? देखिए अभी तक जो रिकॉर्ड हमारे पास है, एक तो हमें मानना पड़ेगा कि वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि जितना भी है उसके अंदर भी डेड बॉडीज जो हैं 12-13 थी, जिसमें रेंजर्स के जो लोग आए थे एक्सीडेंट की वजह से जो मरे थे, 3 वो भी रेंजर्स शामिल के जी हाँ। शहीद थे और बाकी एक सिविलियन था जिसके भाई ने मुझे इंटरव्यू दिया जी, था जी। रेंजर के ठीक हादसे है। में, और एक और अननोन बॉडी थी जो कि चले बाद में 5 तो वो हो गई, ठीक तो है, मेरे ख्याल लेकिन में उसको अगर 7 इसका मतलब है और भी बॉडीज उस रात लाई गई थी। जी इन हाँ, टोटल और पिम्स हॉस्पिटल में 12 बॉडीज रिसीव हुई थी, जिसमें 3 जो कि लॉ एनफोर्समेंट की थी और 9 आम शहरियों और की ये थी। भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड में भी हम तो- ये कह सकते हैं कि 9 सिविलियंस की बॉडीज थी वहां हाँ। पर। और मुझे ये बताइए कि क्या उन बॉडीज के आगे ये लिखा हुआ था गन फुट, लाइक 2 तो एक्सीडेंट हो गए ना, हाँ। बाकी के आगे गन वुंड बाकियों के था? आगे जो गन शॉट वुंड के भी ब्रॉड डेड जो थे, उनके आगे था? फायर आर्म इंजरी वाले भी थे, और उसमें लिखा था हॉस्पिटल में के ठीक है। रिकॉर्ड में कि और फायर आर्म इंजरी वाले ये सिर्फ पिम्स का रिकॉर्ड है? ये सिर्फ पिम्स का रिकॉर्ड है, और पॉलीक्लिनिक का इसके अलावा है जो ऑलरेडी लिस्ट एक जारी हो चुकी थी, जी। वो भी हमने वेरीफाई करवाई है, और वो डॉक्टर ने तस्दीक की कि वो लिस्ट दुरुस्त थी, जो कि जिसको सनम जावेद की एक सबसे बड़ा खासा ये है कि बोलती है, और बोलने का वो बड़ा नुकसान भी उठा चुकी है। मतलब वो मुसलसल जो जेल में रही इसी वजह से कि वो बोलती थी, लेकिन लफ्ज उसके इग्नोर करने के काबिल नहीं है। सनम जावेद ने कहा है मारने और हराने में फर्क है, बेशर्मो निहत्ते लोगों को मारकर बहादुर बनने वालों बताओ गोली क्यों चलाई। इस पर ज्यादा तबसरा नहीं करता, बात वही कि मारने और हराने में बहुत फर्क है। अगर तुम हरा देते और तुम जनाब उन्हें आने ही ना देते तो क्या ही बात थी, तुमने तो उन्हें घेर कर मारा है। किस तरीके से? पहले आने दिया, घेरे में डाला, फिर जनाब लाइट बंद की, रोशनी बंद की, इंटरनेट बंद किया, रास्ते बंद किए, खाना बंद किया, सब कुछ बंद करके फिर तुमने उन पर गोलियां चला दी। इस हवाले से वजाहत सईद ने एक बहुत अच्छा जनाब एक वीलॉग किया है, उसको जरा देखिएगा किस तरीके से उन निहत्तों को मारा गया। मुस्तफ़ा नवाज खोकर अच्छी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से मुज़ाकराती टीम की तश्कील मुस्बित कदम है कि दीगर जमातों और खुसूसन हुकूमत को भी चाहिए कि तलखियां कम करने के लिए अब इस मौका को ज़ाय ना करें। ये बार बार नहीं करेगी पीटीआई कि आओ हमसे मुज़ाकरात करो। बातचीत के जरिए मुल्क को बहरान से निकाला जा सकता है। इस अमल को सुबुतोश करना मुल्क और कौम के मफाद के मुनाफी होगा। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुश्ताक अहमद खान सेनेटर थे जमात इस्लामी के, उनका टर्म पूरा हो गया, वो इसराइल के हवाले से खासे मुतहर्रिक थे। आजकल वो पीटीआई के हवाले से बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसे कम से कम अल्फाज में चंगेजियत कहा जा सकता है। कौम इस्टेब्लिशमेंट और इसकी गोद में बैठने वाली सियासी जमातों को पहचान चुकी। वो कहते हैं जी उनको पार्टी तोड़ी गई, उनका निशान छीना गया, उनके वोट छीने गए, उनकी असम्बली की नशिस्तें छीनी गई, मखसूस नशिस्तें छीनी गई, उनको सेनेट में नुमाइंदगी अभी तक नहीं दी गई, और अब उनकी जानें भी छीनी जा रही हैं। ये जुल्म है और जुल्म अजीम है। आखिर में जनाब नून लीग के रहनुमा आसिफ सईद करमानी हैं, वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से गिला कर रहे हैं। वो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ की वजह से नहीं, मरियम नवाज की वजह से मुस्लिम लीग नून को छोड़ा। नून लीग की तरफ से मुझे धमकियां दी गई और डिफेंस थाने में शिकायत दर्ज करवाने गया तो पुलिस वालों ने कहा कि हमें ऊपर से जनाब आर्डर है कि यहां हुक्मरानों के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता, और जिस मुल्क में हुक्मरानों के खिलाफ शिकायत न की जा सके उसे जमहूरी और इस्लामी मुल्क तो नहीं कहते। ऐसे मुल्क आगे चल नहीं सकते। अगर मुल्क चलाना है तो आपको बुनियादी हकूक देना पड़ेंगे। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।